السلام علیکم ڈیئر ریڈر، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بڑے سے کمرے میں بہت قیمتی فرنیچر نہایت طریقے سے سجا ہوا تھا۔ وہ کمرہ کسی محل کے کمرے کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ وہ کمرے کی بڑی کھڑکی پر کھڑی باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ چاند پورے ذوق و شوق سے آسمان پر جگمگا رہا تھا۔ کیا شادیاں ایسی ہوتی ہیں؟ نہ بارات، نہ باراتی، نہ دلہن، نہ کسی کی دعائیں۔ وہ ابھی دل میں سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک گئی۔ زاویار غصے سے دروازہ کھول کر اندر آیا اور اتنی زور سے ہی بند کیا، پورا کمرہ لرز کر رہ گیا۔ وہ غصے سے اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ خوش ہونا تمہیں بیٹھے بٹھائے اس گھر کی مالکن بن گئی، وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس نے دیوار پر زور سے اپنا ہاتھ مارا۔ وہ سہم گئی اور بولا، جتنی نفرت میں اس دنیا میں تم سے کرتا ہوں، شاید ہی کسی اور سے کرتا ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی سے کر سکتا ہوں۔ تم میری بیوی نہیں ہو، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا تم سے سوائے نفرت کے۔ وہ سر جھکا کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آنسو زور و قطار اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، تمہارا اس گھر پر، اس کمرے پر کوئی حق نہیں۔ اگر میں چیزوں کو ہاتھ بھی لگایا یا کوئی چیز یوز کی تو طلاق دینے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ صبح دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کھڑکی کے پاس نیچے فرش پر بیٹھی سر دیوار پر ٹکائے سو رہی تھی۔ شاہ بانو اندر داخل ہوئی اور انہیں دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی اور سر پر دوپٹہ لیا۔ زاویار کہاں ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ مجھے نہیں پتا، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کو کچھ ہوا نا، تمہاری زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دوں گی، وہ غصے سے بولی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ موم، اس کی زندگی تو میں جہنم بناؤں گا، زاویار اندر آتے ہوئے بولا۔ شاہ بانو نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور اس نے انہیں دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ تم کہاں تھے ساری رات؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ساری رات دل بہلا رہا تھا موم۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھا اور پٹ سے دروازہ کھولا۔ تمہارے کپڑے یہاں تم نے رکھے ہیں؟ زاویار وارڈروب سے اس کے کپڑے زمین کی طرف پھینکتے ہوئے بولا۔ اس نے سہم کر اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں بول پائی۔ زاویار اس کے کپڑے پیروں سے اچھالتے ہوئے بولا، میں تمہیں یہاں برداشت کر رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ اگر تمہاری ایک بھی چیز مجھے یہاں نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سر جھکا کر ساری باتیں سنی اور اپنے کپڑے سمیٹنے لگی۔ تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، تمہارا کھانا یہیں آ جایا کرے گا۔ وہ اس پر ایک تلخ نگاہ ڈال کر باہر نکل گئی۔ وہ خاموشی سے اپنے کپڑے سمیٹتی رہ گئی۔ موم، میں سوچ رہی تھی کہ پاپا نے حیات کو زبردستی اس گھر کی بہو بنا دیا ہے اور میرے مقابل لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ سحر زاویار کی بھابھی شہر بانو کے ساتھ کشادہ لان میں بیٹھی نیل پالش لگا رہی تھی۔ اور کہاں ہے وہ لڑکی؟ ایک ہفتے پہلے تک تو ہمارے گھر میں کھانا پکاتی تھی۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے زاویار کی دلہن کے لیے کیا کچھ نہیں سوچا تھا، لیکن پتہ نہیں نادر شاہ کو اس میں کون سی بہوؤں والی خوبی نظر آ گئی۔ شہر بانو نے تلخی سے بولی۔ ماما پاپا تو اس کی شادی کروا کر ہی انگلینڈ کے ٹور پر نکل گئے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو نوکرانی بنا دیں اور اس سے اتنا کام کروائیں کہ وہ خود ہی بھاگ جائے۔ سحرش مسکرا کر بولی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو۔ وہ بھی مسکرائی۔ نجمہ، وہ ملازموں کو آواز دینے لگی۔ نجمہ دوڑی دوڑی آئی۔ حیات کو بلا کر لاؤ، وہ بولی اور ملازمہ اسے بلانے چل گیا۔ آپ نے مجھے بلایا؟ تھوڑی دیر میں حیات ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی۔ ہاں، آج سے تم اس گھر کے سارے کام کرو گی جیسے نجمہ کرتی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بولی۔ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ اچھا ہے، کچھ کام ہی کر لوں گی تاکہ زاویار کی باتیں سننے کو نہیں ملیں گی، اس نے دل میں سوچا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مبارک ہو یار، آفتاب کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کس چیز کی مبارک؟ زاویار سگریٹ کا کاش لیتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کلب میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابے تیری شادی کی؟ اور کس چیز کی؟ وہ بھی سگریٹ جلاتے ہوئے بولا۔ تجھے بہت خوشی ہو رہی ہے؟ زاویار نے اسے گھورا۔ تجھے تیرا پیار مل گیا اور تو خوش ہوگا ہی نا؟ وہ مسکرایا۔ وہ میرا پیار نہیں اور نہ ہی میں کبھی اسے پیار کر سکتا ہوں، وہ اسے شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے غصے سے بولا۔ تو اس رات کو کیا ہوا تھا پھر؟ وہ پھر مسکرا کر بولا۔ اس رات کی تو یاد مت دلاؤ، اس نے غصے میں آ کر کہا۔ اس رات کا جب بھی سوچتا ہوں نا تو میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا ایک رات کے لالچ میں ساری زندگی اسے جھیلنا پڑے گا تو کبھی اس کے پاس ہی نہیں جاتا۔ ابے وہ اچھی ہے یار، ایک دن تو ایسے اپنی مان لے گا، آفتاب نے اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ تو کر لے شادی، اگر تجھے اتنی پسند ہے
زاویار نے گھورتے ہوئے کہا، اور وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ دسمبر کا شروع تھا، ہر طرف سردی کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ حیات نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی تاکہ ٹھنڈی ہوا اندر نہ آ سکے۔ وہ اپنے ماضی میں کھو گئی۔ اس کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ جب وہ 6 سال کی تھی، اس کی ماں باپ کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ وہ اکیلی ہو گئی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا۔ اس کی خالہ جو دوسرے شہر میں رہتی تھی، وہ اپنے شوہر اور 10 سالہ بیٹے کے ساتھ اس کے پاس رہ گئی، اس کی نگہبان بن کر۔ وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا یہ زخم بھی بھر گیا۔ وہ اپنے خالہ خالوں کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی۔ انہوں نے کبھی اسے ماں باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ ثریا اور عثمان نے بچپن ہی سے اسے اپنی بہو بنانے کا سوچ رکھا تھا۔ حیات اور شہریار بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ان کی زندگی ایسے ہی چلتی رہتی اگر وہ شاویلا میں نہ آئی ہوتی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے اسے حال میں واپس لے آئی۔ زاویار دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ایک نظر اس کو گھور کر زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ جو لیٹی ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر پھینکا۔ حیات نے نظریں اور سر دونوں جھکا لیے۔ زاویار نے فین اور اے سی آن کیا، لائٹ آف کی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ ماربل کے فرش پر بیٹھی تھی۔ میرے پاس تو کوئی چادر بھی نہیں، میں کیسے سوؤں گی ٹھنڈ میں؟ وہ سوچنے لگی۔ اس کا دل بھر آیا۔ وہ فرش پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ زاویار مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میری تو کوئی غلطی بھی نہیں۔ جب زاویار گہری نیند میں سو گیا تو حیات اس کے پاس آئی، اس کے جوتے موزے اتارنے لگی۔ جوتے اتار کر اس نے کونے میں رکھے اور زاویار پر کمبل ڈال دیا۔ زاویار جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں، میں انہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ وہ یہ سوچتے ہوئے نیچے لیٹ گئی۔ زاویار نیند سے بیدار ہوا۔ اس نے موبائل میں ٹائم دیکھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اے سی کی کولنگ کی وجہ سے کمرہ بہت سرد ہو رہا تھا۔ زاویار نے کمبل کو دیکھا اور ایک نظر حیات کو دیکھا۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس نے ہی مجھ پر کمبل اڑایا ہوگا، وہ خود سے بولا۔ بیڈ سے نیچے اترا اور اے سی آف کیا۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا، پیسوں پر گھمنڈ بھی بہت تھا، لیکن دل کا برا نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی بے جا ضد اور لاڈ پیار نے اسے خودسر اور مغرور ضدی بنا دیا تھا۔ وہ اپنی ساری تمیز کھو چکا تھا۔ 6 سال کی عمر میں اسے بورڈنگ بھیج دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اتنے سالوں میں وہ اپنے گھر والوں سے بازن ہو گیا تھا، اور بورڈنگ سے آنے کے بعد وہ اپنا سارا وقت گھر میں گزارنے کی بجائے کلب میں اپنے غلط دوستوں کے ساتھ گزارتا۔ جب لوگوں کی راتیں ہوتی تو اس کا دن شروع ہو جاتا۔ وہ ساری رات باہر گزارتا، ڈرنک کرتا، سگریٹ پیتا۔ اس میں بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن سب کے باوجود ایک ایسی ہستی تھی جسے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ وہ تھی اس کی دادی۔ وہ گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ نادر شاہ کے ساتھ ہر سال گرمیوں میں گاؤں جاتا۔ اس کے وہاں جا کر بھی وہی شرارتیں، بدتمیزیاں ہوتی تھیں، لیکن وہ جب بورڈنگ میں جا رہا تھا تو اس کی دادی ہی تھی جنہوں نے نادر شاہ کو منع کیا تھا کہ پر وہ نہیں مانے۔ اس دن سے زاویار نے سب سے زیادہ جس کو چاہا تھا وہ اس کی دادی تھی۔ وہ اس کو کچھ بھی بول دے، وہ نہیں ٹالتا تھا۔ شاہ بانو کہاں ہو بھئی؟ دیکھو بھئی کون آیا ہے۔ نادر شاہ صبح ہی انگلینڈ سے واپس آئے تھے۔ ارے آپ کب آئے؟ وہ کمرے سے نکل کر آئیں۔ بتا دیتے، زاویار یا سارم کو ایئرپورٹ بھیج دیتی۔ ارے نہیں، میں تو انگلینڈ سے واپسی پر گاؤں چلا گیا تھا اماں کو لینے۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ بولا۔ وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سحر اور سارم اپنے کمرے سے نکلے، انہیں سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ تبھی حیات ان کے لیے پانی لے کر آئی۔ کیسی ہو آپ؟ نادر شاہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ آج میں خاص آپ کے لیے اپنی اماں کو لایا ہوں۔ گلاس پکڑاتے ہوئے وہ کہنے لگے۔ حیات کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی کسی نے اتنے پیار سے پہلی بار بات کی تھی۔ موم دادو آئی ہیں؟ زاویار ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لا رہا تھا۔ آئیں نا دادو۔ شاہ بانو نے بہت ناگواری سے جہاں آرا کو دیکھا۔ اڈھیر عمر کی جہاں آرا جب بھی گاؤں سے اپنے بیٹے کے پاس آتی، شاہ بانو نے کبھی بھی ان سے بے کلفی نہیں برتی تھی۔ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتی۔ سحر شاہ بانو کی بہو تھی، لیکن لگتی ان کی بیٹی تھی۔ وہ بھی جہاں آرا سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ البتہ دونوں پوتے زاویار اور سارم دادی کا بہت خیال رکھتے، بہت پیار کرتے۔
پر زیادہ زاویار وہ تو اپنی ماں سے زیادہ دادی کا خیال رکھتا تھا۔ نادر شاہ کا بچپن گاؤں میں گزرا۔ ان کے باپ ایک مزدور تھے۔ نادر اور ان کی بہن ایک چھوٹے سے اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ انہیں گاؤں کی زندگی کبھی پسند نہیں تھی۔ وہ شہر میں رہنا چاہتے تھے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے میٹرک کیا تو ان کی بہن کی شادی ہو گئی۔ سارا کی شادی کے 2 ماہ بعد ان کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ نادر نے اپنی اماں کو سارا کے پاس چھوڑا اور پڑھائی کے لیے شہر آ گئے، جہاں وہ کماتے تھے اور پڑھتے تھے۔ ایک بڑے بزنس مین بن کے ان کی شادی بھی ایک بزنس مین کی بیٹی سے ہو گئی اور ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جو وہ چاہتے تھے۔ یہ کون ہے؟ وہ سب سے مل کر حیات کی طرف دیکھ کر تجسس سے بولی، امی میں آپ کو اسی سے ملوانے کے لیے لایا ہوں۔ یہ ہماری چھوٹی بہو ہے، آپ کے زاویار کی بیوی۔ وہ اس کے پاس آ کر بولے، جاؤ بیٹا، شاباش، دادو سے ملو۔ السلام علیکم۔ وہ ان کے آگے سر جھکاتے ہوئے بولی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا اس گھر کی بہو ہے۔ وہ اسی اپنائیت سے ملی۔ زاویار نے حیات کو کیسے پسند کر لیا؟ جہاں راہ اپنے کمرے میں بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی۔ کیوں، آپ کو پسند نہیں آئی؟ نادر شاہ بھی ان کے کمرے میں موجود تھے۔ نہیں، مجھے تو بہت پسند آئی، پر یہ تو کسی مڈل کلاس کی لگتی ہے۔ بس امی، کیا بتاؤں زاویار کی کہانی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا زاویار اس حد تک گر سکتا ہے۔ ایسا کیا کر دیا اس نے؟ انہوں نے ایک سر داہ بھری۔ حیات اپنی خالہ خالو کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے ماں باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ اس کی خالہ اور خالو اسے بہت چاہتے تھے۔ اس کی منگنی بھی انہوں نے اپنے بیٹے شہریار سے کروا دی تھی۔ شہریار ہمارا ڈرائیور تھا۔ کچھ عرصے پہلے عثمان شہریار کے والد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ بستر سے جا لگے۔ وہ آفس جانے کے قابل نہیں رہے۔ جب تک ان کی نوکری تھی انہوں نے حیات کو میٹرک تک پڑھایا، لیکن گھر کے حالات متاثر ہو رہے تھے۔ ایک دن میں نے شہریار کو پریشان دیکھا تو پوچھا۔ تب اس نے مجھے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ میں نے بھی اسے مشورہ دیا کہ تم صبح حیات کو لے کر میرے پاس آنا، میں نے اس کی کوک کی جاب دے دوں گا۔ ہمارا کوک اچھا کھانا نہیں بناتا۔ وہ بھی ہنس کر بولا اور میں بھی مسکرا دیا۔ دوسرے دن وہ اسے لے کر میرے پاس آ گیا۔ وہ پہلی نظر میں مجھے بہت اچھی لگی، خوبصورت اور کافی سلیقے والی۔ میں نے عثمان کو دیکھنے گیا تھا جب پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کا کھانا کھایا تھا۔ اس نے گھر کو بہت سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے سوچا زاویار کی شادی اس سے ہو جائے، ہمارے گھر کی بہو بن جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اسے کوک رکھ لیا۔ ایک دن وہ کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی جب زاویار کچن میں آیا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی سادگی میں بھی ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی تھی۔ میں حیات ہوں، یہاں کھانا بناتی ہوں۔ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ اس کے ایسے دیکھنے پر وحشت ہو رہی تھی، دوبارہ کام میں لگ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو زاویار؟ سحر اندر آ کر حیات کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ زاویار، وہ اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولی جو پوری طرح اس میں کھویا ہوا تھا۔ فوراً چونکا۔ جی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پانی پینے آیا تھا۔ وہ فریج کھول کر بوتل منہ سے لگاتے ہوئے بولا۔ آج سے پہلے تم خود کبھی پانی پینے نہیں آئے؟ وہ بھابھی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگا، آپ کو کیا لگتا ہے میں اس نوکرانی کی وجہ سے یہاں آیا ہوں؟ میرے لیے بہت لڑکیاں ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ وہ دونوں کچن سے باہر نکل گئے۔ وہ سر جھکائے اپنا کام کر رہی تھی۔ دوسرے دن دوپہر میں زاویار گھر آیا، اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ حیات اس کے کمرے میں بیڈ شیٹ بچھا رہی تھی۔ نجمہ کی طبیعت خراب تھی، اس لیے حیات اس کا ہاتھ بٹھا رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ بیڈ شیٹ بچھا کر مڑی تو ایسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ آپ، یہ میرا روم ہے، میں یہاں نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ وہ اس کے پاس بڑھتے ہوئے بولا۔ اسے پاس آتا دیکھ کر فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ سنو، اس نے حیات کو مخاطب کیا۔ جی، وہ رکو، میرے فرینڈ آ رہے ہیں، 3 کپ بلیک کافی لے آؤ۔ جی، وہ فوراً یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ وہ کچن میں آ کر کافی بنانے لگی۔ اتنی دیر میں زاویار کے دوست علی اور آفتاب بھی آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھوں میں کافی کی ٹرے لیے اوپر اس کے کمرے کے پاس پہنچی اور دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے زاویار کی آواز آئی۔ حیات نے دروازہ کھولا۔ اندر اس کے 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کی نظریں اس پر تھیں۔ دونوں عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں کے ہاتھ میں سگریٹ تھے اور تاش کے پتے بیڈ پر رکھے ہوئے تھے۔ کافی، وہ کھڑے ہو کر بولی، یہاں لا کر رکھ دو۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنی بھی تمیز نہیں سکھائی تمہیں پیرنٹس نے تمہیں؟ اس نے نظریں جھکا لی اور ٹرے لا کر بیڈ پہ رکھ دی۔ وہ جانے کے لیے مڑی۔ ان میں سے ایک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کون ہے؟ آفتاب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ وہ ڈر گئی، اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ یہ ہماری نوکرانی ہے، آئی مین کوک۔ اس نے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑوایا اور باہر نکل گئی۔ یہ کیا چیز ہے یار؟ علی حیرت سے بولا۔ کلب میں بھی ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی، تیرے تو مزے ہیں یار۔ دونوں اس کو دیکھ رہے تھے۔ آفتاب بولا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔
آپ کی شادی کب ہے؟ نادر شاہ نے اس سے پوچھا۔ وہ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، وہ سب کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ جی 5 ماہ بعد۔ وہ دھیرے سے بولی۔ تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ شاہ بانو نے اسے دیکھ کر بولی، لہجے میں حیرت تھی۔ زاویار بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں شہریار سے، وہ اس کا کزن ہے، نادر شاہ بولے، اور زاویار کی نظریں اس پر جم گئی۔ کیا قسمت ہے شہریار کی؟ آفتاب بولا۔ ہاں یار یہ تو ہے، وہ ڈرائیور ہے اور وہ لڑکی دیکھو اسے کیسی مل رہی ہے۔ ایک میں ہوں۔ زاویار نے سر جھٹک دیا۔ تو کیا حیات کو سیریس لے رہا ہے؟ علی نے اسے دیکھا۔ ابے تم دونوں کو کیا لگتا ہے میں کیا اسے پسند کرنے لگا ہوں؟ اس نے سگریٹ جلاتے ہوئے کہا۔ تو دونوں نے ایک ساتھ کہا، میں چاہتا ہوں وہ ایک رات کے لیے میرے پاس آ جائے۔ جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں تو اس کے حسین سراپے میں کھو جاتا ہوں۔ وہ دلکشی سے بولا، تیرے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ تیرے آگے پیچھے تو لاکھوں لڑکیاں رہتی ہیں۔ علی شوق ہوا۔ ہاں تو ٹرائی کر۔ آفتاب نے بھی اسے راہ دکھائی۔ زاویار اپنے کمرے میں آیا۔ حیات اس کے روم کی ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ وہ آج روزانہ سے زیادہ نکھری لگ رہی تھی۔ گیلے بالوں کی وجہ سے اس کے سر پر دوپٹہ بھی بار بار اتر رہا تھا۔ اس نے بلیک کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی جو اس کے پیروں تک آ رہی تھی۔ زاویار نے بے خودی میں تک رہا تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چونک گئی۔ کیا کر رہے ہو آپ؟ وہ غصے سے بولی۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ شوق ہوا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ ہاتھ چھڑواتے ہوئے غصے میں بولی، پر اس نے بہت مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے، اکیلے میں، آج رات کو۔ اس نے حیرت سے دیکھا۔ نہیں مجھے نہیں ملنا آپ سے۔ اور ہاتھ چھوڑے میرا۔ کیوں نہیں ملنا؟ وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے صرف ایک رات گزارنی ہے تمہارے ساتھ۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ میری شادی ہونے والی ہے۔ وہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی مگر چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں کون سا شادی کرنی ہے تم سے؟ صرف ایک رات کا ہی تو بول رہا ہوں۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ اس بار اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ پلیز چھوڑیں میرا ہاتھ۔ وہ روحان سی ہوئی۔ زاویار دروازہ کھولو۔ شاہ بانو باہر سے بولی۔ کھول رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کتنی دیر لگا دی تم نے دروازہ کھولنے میں؟ وہ اندر آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے حیرت سے حیات کو دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، میں ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر بولی اور باہر نکل گئی۔ تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہوا تھا؟ انہوں نے عجیب لہجے میں کہا۔ ایسے ہی۔ وہ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولا، آج کل تم کچھ زیادہ ہی حیات کے آگے پیچھے نہیں گھوم رہے؟ وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ وہ خاموش رہا۔ یاد رکھنا وہ اس گھر کی نوکرانی ہے۔ تمہاری کسی بھی الٹی سیدھی حرکت پر اس بار نادر تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اف موم کیا ہو گیا ہے؟ پتہ بھی ہے مجھے۔ وہ چڑھائی۔ بس یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ حیات کچن میں آئی۔ اس کو دھڑکنیں عجیب ہو رہی تھی۔ اس نے پانی پیا اور اپنی دھڑکنیں درست کی۔ زاویار کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ دل میں خود سے مخاطب تھی۔ حیات، شاہ بانو نے کچن میں آ کر ایسے ہی پکارا، تم اس گھر کی نوکرانی ہو، بھولنا مت۔ وہ سختی سے بولی، ڈسٹنگ کے علاوہ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ مجھے سب پتہ ہے آنٹی، ایسا کچھ نہیں۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، بس یاد رکھنا۔ غصے میں کہہ کر وہ وہاں سے کچن سے باہر نکل گئی اور وہ بے بسی سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ شہریار، تم کوئی اور کام نہیں کر سکتے؟ رات کا وقت تھا اور حیات اس وقت اپنے گھر کی چھت پر موجود تھی۔ وہ اس کی بات سمجھ گیا۔ وہ کون سے کام کی بات کر رہی ہے؟ کیوں یار، اتنے اچھے لوگ ہیں، ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور تم چاہ رہی ہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں اور تم سب کے ساتھ روڈ پر آ جاؤں؟ وہ غصے سے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے نظریں جھکائیں۔ تمہارا جو بھی مطلب ہے مجھے پرواہ نہیں، تم بھی وہی کام کرنا اور میں بھی وہی۔ وہ یہ کہہ کر نیچے چلا گیا اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ شہریار کی ایسی ہی غلطیاں تھیں جن کو وہ اس کی ماں اب اس کے باپ سے چھپاتی تھی۔ بچپن سے اس کی صحبتیں غلط لڑکوں میں تھیں۔ وہ سارا دن آوارہ گردیاں کرتا تھا۔ ایک دن عثمان صاحب نے اس کو گلی کے کچھ آوارہ لڑکوں کے ساتھ نشہ کرتے ہوئے پکڑا تھا۔ اس دن اس پر سختی شروع کر دی تھی۔ اس کو اپنے آفس کے نادر شاہ کے پاس ڈرائیور لگوا دیا تھا۔ وہ جاب کے بعد کافی حد تک سنبھل گیا تھا۔ برائیاں جلد ہی کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تھوڑے دنوں بعد اس نے پھر وہی سب شروع کر دیا اور اس کا علم حیات کو تھا۔ وہ رات میں کافی دفعہ اسے ڈرنک کر کے گھر میں آتا دیکھ چکی تھی، لیکن اس کے ڈر کی وجہ سے اسے کچھ نہیں پوچھ سکی اور نہ ہی کچھ کسی کو بتا پائی۔ وہ اسے دل سے چاہتی تھی۔ ہر نماز میں اس کے سدھرنے کی دعا کرتی تھی۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ زاویار گھر میں آتے ہی حیات سے پوچھ رہا تھا۔ سب گئے ہوئے ہیں۔ آپ کھانا کھا لیجیے گا، فریج میں رکھا ہوا ہے۔ حیات جی کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اور تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے مڑ کر حیات سے پوچھا۔ میں گھر جا رہی ہوں، شہریار میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ رک کر بولی، وہ تو چلا گیا، چلے گئے پر مجھے چھوڑ کر؟ اس نے حیرت سے کہا۔
ہاں تم آج رات یہیں رکو گی اور کھانا لے کر میرے روم میں آؤ، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگا۔ جبھی حیات بولی، پر مجھے گھر جانا ہے۔ یہ بھی گھر ہی ہے، اور جلدی سے کھانا لے کر آؤ، یہ بول کر اوپر چلا گیا اور وہ کچن کی طرف مڑ گئی کھانا گرم کرنے کے لیے۔ تھوڑی دیر میں حیات کھانا لے کر اوپر اس کے روم میں پہنچی اور ڈرتے ہوئے دستک دی۔ زاویہ نے دروازہ کھولا۔ کھانا لے لیں۔ اس نے ٹرے آگے کی۔ اندر لا کر رکھو، اتنی بھی تمیز نہیں سکھائی کسی نے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ حیات اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے نظریں جھکا کر اندر آ گئی، ٹرے میز پر رکھی اور جانے کے لیے مڑی۔ زاویہ نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ آپ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ تمہیں شہریار نے کچھ نہیں بتایا؟ وہ اس کے پاس آیا۔ کیا نہیں بتایا؟ وہ پیچھے ہوئی۔ میں نے اسے 10 لاکھ دیے ہیں، وہ جوئے میں ہار گیا تھا، اسے ضرورت تھی، میں نے اسے دے دیے، اور اس نے تمہیں ایک رات کے لیے مانگ لیا، وہ بہت پریشان تھا تو اس نے آج رات کو تمہیں دے دیا اور 10 لاکھ لے لیے۔ وہ اس کے پاس آ کر سکون سے بولا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ میرا منگیتر ہے، ہماری شادی ہونے والی ہے، میں بیوی ہوں ہونے والی اس کی، وہ کبھی بھی نہیں ایسا کر سکتے۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، وہ چیخی۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ جب وہ تمہیں لینے آئے گا نا تو تم اس سے پوچھ لینا، میں شہریار سے کچھ نہیں پوچھوں گی، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کھڑکی پر کھڑی تھی، تبھی اسے ثریا کی آواز آئی۔ حیات نادر شاہ صاحب آئے ہیں، زاویہ اور شہربانوں کے ساتھ، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئیں۔ کیسی ہیں آپ؟ نادر شاہ نے اس کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہوں، اس نے سر ہلا کر کہا۔ عثمان، آج میں ایک مقصد سے آیا ہوں، جو غلطی زاویہ اور شہریار نے کی ہے اس کی سزا حیات کو بھگتنے نہیں دوں گا۔ زاویہ میرا بیٹا ہے، اس کو تو میں سزا دے سکتا ہوں، پر شہریار پر میرا کوئی حق نہیں، میں اسے کچھ نہیں بول سکتا، لیکن زاویہ کو اس کی سزا ضرور ملے گی، انہوں نے نرمی سے کہا۔ پر ڈیڈ۔ خاموش زاویہ، آج تم کچھ نہیں بولو گے؟ نادر صاحب اس کی بات کاٹ کر بولے۔ آج میں یہاں اسی وقت زاویہ کا نکاح حیات سے کرواؤں گا، انہوں نے اٹل لہجے میں کہا۔ ڈیڈ، پر میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گا، زاویہ غصے سے بولا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں، فیصلہ بتایا ہے۔ حیات یہ سنتے ہی اندر آ گئی تھی۔ نادر، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اس نوکرانی کو ہمارے خاندان کی بہو بنائیں گے؟ شہربانو نے غصے سے کہا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ بھی غصے سے بولے، اور حیات کی رضامندی سے زاویہ سے نکاح ہو گیا۔ زاویہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ جہاں آرا حیرت سے بولی۔ بس امی، شاید میری اور شہربانو کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی، انہوں نے سر جھکا کر کہا۔ دروازے پر دستک نے انہیں چونکا دیا۔ انکل، کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں۔ حیات دروازہ کھول کر بولی۔ ہاں بیٹا۔ وہ اٹھے۔ دادو، آپ کو اٹھاؤں میں؟ وہ ان کے پاس آئی اور انہیں سہارا دے کر ڈائننگ ٹیبل تک لے آئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ آج تو بہت ڈانٹ پڑے گی، وہ بال باندھتے ہوئے بولی۔ جلدی سے فریش ہو کر نیچے کا رخ کیا۔ آؤ میڈم، تمہارے لیے ناشتہ بناؤں میں؟ سحر ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی طنزیہ بولی۔ تمہیں پتہ ہے سارم اور نادر بنا ناشتے کے آفس گئے ہیں اور تم اب آ رہی ہو؟ سوری آنٹی، رات کو سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے آنکھ دیر سے کھلی۔ موم، میں آفس جا رہا ہوں، وہ لانچ میں آتے ہوئے بولا۔ اسے رات کو ہی نادر صاحب نے آفس آنے کے لیے کہا تھا۔ آپ تھوڑی دیر رک جائیں، میں انکل اور سارم بھائی کا ٹفن پیک کر دیتی ہوں، حیات نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ اسے نظر انداز کر گیا۔ زاویہ، رک جاؤ بیٹا، جہاں آرا نرمی سے بولی تو وہ ان کے پاس رک گیا۔ جاؤ حیات، آپ ٹفن تیار کر کے لاؤ، وہ جی کہہ کر کچن کی طرف مڑ گئی۔ ان دونوں کی زندگیوں میں خوشیاں میں لاؤں گی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ زاویہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا سگریٹ پی رہا تھا۔ اتنی رات ہو گئی، حیات کہاں ہے؟ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اس نے دل میں سوچا۔ اچھا ہی ہے باہر رہے، تاکہ تھوڑی دیر تو سکون میں رہوں گا۔ وہ یہ سوچ کر پھر سے سگریٹ پینے لگا، لیکن اسے احساس ہی نہیں ہوا وہ ہے کہاں۔ تبھی وہ ایش ٹرے میں سگریٹ پھینکتا اٹھا اور نیچے کا رخ کیا۔ کچن میں کون ہے اس وقت؟ وہ کچن کی لائٹ آن دیکھ کر بولا۔ اف، اتنے سارے برتن، آج تو اتنی سردی ہے، یہ برتن تو ختم ہی نہیں ہو رہے۔ حیات نے برتن دھوتے ہوئے خود سے روحانسی آواز میں کہا۔ زاویہ کچن میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار احساس ہوا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے زاویہ کو کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، پانی، میں
لے لوں گا۔ وہ فریج کے پاس پھٹتے ہوئے بولا، آپ مجھے بول دیتے، میں لا دیتی۔ وہ مڑ کر بولی، لیکن وہ پانی پیتا رہا اور کچھ نہیں بولا۔ وہ پانی پی کر باہر نکل گیا اور حیات برتن دھوتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ برتن دھو کر باہر نکلی۔ وہ تھکی ہوئی تھی، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اوپر جانے کی۔ اس نے وہ لاؤنج کے صوفے پر ہی لیٹ گئی اور سو گئی۔ حیات، آپ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ جہاں آرا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تھی اور نماز پڑھ کر باہر آئیں۔ انہیں صوفے پر حیات لیٹی ہوئی نظر آئی۔ وہ سردی سے سکڑی پڑی تھی۔ دادی، وہ میں رات کو تھک گئی تھی اس لیے یہیں سو گئی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، آپ ساری رات ایسے سوتی رہی، کوئی چادر لے لیتی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، جی ویسے اچھا ہوا آپ اٹھا دیتی تو میں نماز پڑھ لیتی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ہاں بیٹا جاؤ، شاباش۔ وہ بولی، میں چائے کا پانی بھی چڑھا دیتی ہوں تب تک۔ وہ کچن کی طرف مڑتے ہوئے بولی اور مسکرا کر تسبیح پڑھنے لگی۔ سحر بیٹا، کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ نادر شاہ اور سب گھر والے اس کے پاس موجود تھے۔ پتہ نہیں پاپا، ذرا چکر آ گئے تھے۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئے بولی، ڈاکٹر کے پاس چلو، زیادہ طبیعت نہ خراب ہو جائے کہیں۔ سارم نے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں سحر، چلی جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ جہاں آرا نے بھی کہا، نہیں میری ہمت نہیں ہو رہی، بس آرام کروں گی۔ وہ بیزاری سے بولی، یہ سب تمہاری ڈائٹ نے کیا ہے۔ شہ بانو نے اسے ڈانٹا، پتہ نہیں بچیوں کو کیا شوق چڑھا ہوا ہے ڈائٹنگ کا، اچھی بھلی ہو کر ڈائٹنگ کر کے سارے چہرے کی رونق اڑا لی۔ جہاں آرا نے کہا، پتہ نہیں اس کو کہاں سے لگتا ہے کہ یہ موٹی ہو رہی ہے۔ سارم غصے سے بولا، اچھا بس کر جائیں آپ لوگ، کوئی بھی میری بہو کو کچھ نہیں کہے گا۔ نادر شاہ مسکرائے، بھابھی یہ میڈیسن اور دودھ لے لیں۔ حیات اندر آئی، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ آپ کے چکر صحیح ہو جائیں گے۔ وہ پاس آ کر بولی، تمہیں میرا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ سحر نے غصے سے اسے دیکھا اور وہ نظریں جھکا گئی، یہ اچھائی کا ڈرامہ کر کے تم اس گھر کی مالک نہیں بن جاؤ گی۔ بھابھی میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی، چپ کرو۔ اور مجھے کیا پتا تم نے اس دودھ میں کچھ ملایا ہے یا نہیں، تم یہ خراب دودھ پلا کر مجھے مارنا چاہتی ہو بھابھی۔ وہ بے بسی سے بولی، سحر یہ کیا بول رہی ہو آپ؟ نادر شاہ نرمی سے بولے، انہیں غصہ تو آ رہا تھا لیکن وہ سحر کو بھی کچھ نہیں بولنا چاہتے تھے۔ سحر صحیح کہہ رہی ہے، اس کا کیا بھروسہ؟ شہ بانو نے کہا، شہ بانو تم بھی کچھ عقل کے ناخن ہو۔ جہاں آرا نے پہلی بار اپنی بہو کے سامنے زبان کھولی تھی، امی آپ کو کچھ نہیں پتا۔ وہ فوراً بولی، آپ یہاں نہیں تھی نا، آپ کو نہیں پتا یہاں کیا ہوا ہے، اگر آپ یہاں ہوتی تو یہ سب کچھ نہیں ہونے دیتی۔ اور سحر چلو یہ دودھ پی لو۔ حیات، دو دودھ اسے۔ اس نے چپ چاپ ٹرے اس کے آگے رکھ دی۔ زاویہ نہیں آیا ابھی تک؟ جہاں آرا نے حیات سے پوچھا۔ نہیں۔ وہ دھیرے سے بولی، شوہر ہے تمہارا، تمہیں خیال رکھنا چاہیے اس کا، جاؤ شاباش، کال کرو اسے۔ میں، اس نے حیرت سے کہا، بیوی ہو تم تو کال بھی تم ہی کرو گی نا، جاؤ شاباش جی۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ اس نے زاویہ کو لینڈ لائن پر کال کی، وہ جانتی تھی وہ اس کی آواز سن کر کال ڈراپ کر دے گا۔ دوسری تیسری بیل پر اس نے کال پک کی۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز ابھری، کب آئیں گے آپ؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کون؟ زاویہ نے اس کی آواز پر کال کبھی نہیں سنی تھی اس لیے پوچھا۔ میں، حیات۔ دوسری طرف سے خاموشی ہو گئی۔ دادی آپ کا ویٹ کر رہی ہے اسی لیے انہوں نے کال کروائی ہے، آتا ہوں تھوڑی دیر میں جی۔ وہ کال ڈراپ کر رہی تھی۔ اس نے پہلے زاویہ نے کر دی۔ کس کی کال تھی؟ آفتاب نے پوچھا۔ وہ اس وقت کلب میں بیٹھا ہوا تھا۔ گھر سے تھی؟ وہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا، گھر سے تھی تو، لیکن ابھی پر فون پر کون تھا؟ حیات، بہت فکر ہے اسے تیری۔ وہ مسکرایا، پتہ نہیں یار۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگائی، میں اس سے دور رہنا چاہتا ہوں، اسے ایک منٹ بھی اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا، لیکن پھر میں ایسا کر نہیں پاتا، کہیں تجھے اس سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ وہ جھٹکے سے آگے ہوا، واقعی مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، جس سے اتنی نفرت کروں گا اسی سے پیار ہو سکتا ہے؟ وہ دل میں بولا، سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ ابھی کلب سے آیا تھا۔ حیات اوپر جا رہی تھی، فوراً رکی، بھابھی کی طبیعت خراب تھی صبح سے، وہ اور بھائی سو رہے ہیں، آنٹی انکل بھی ابھی دادی کے روم سے نکل کر اپنے روم میں گئے ہیں۔ زاویہ کی نظریں اس پر جم گئی، کتنی سادگی تھی اس میں، کوئی بناؤ سنگار نہیں، پھر بھی وہ پری لگتی تھی۔ کھانا لگا دوں؟ وہ نظریں نیچی کر کر بولی۔ ہاں دادو کے روم میں جا رہا ہوں، وہیں لے آنا جی۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی دادو؟ وہ ان کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی، اتنی رات گھر میں کون آتا ہے؟ اب شادی ہو گئی ہے تمہاری، بیوی ہے تمہاری،
اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اچھا وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بھابھی کو کیا ہوا تھا؟ چکر آ گئے تھے، اب ٹھیک ہے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کھانا؟ حیات نے ذرا سا دروازہ کھول کر کہا۔ اندر آ جاؤ، تمہارا بھی گھر ہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ زاویہ اٹھ کر بیٹھا، وہ سر ہلا گئی۔ اندر آ کر کھانے کی ٹرے میز پر رکھی۔ کھانا کھائیں دادو؟ وہ روٹی توڑتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے تو کھا لیا، تم کھاؤ۔ حیات تم نے بھی تو نہیں کھایا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ میں نے کھا لیا، وہ نظریں جھکا کر باہر نکل گئی۔ بھائی موم یہ تو کھا ہی نہیں رہا۔ سحر اپنے 10 ماہ کے بیٹے کو بیڈ پر بٹھا کر بیزاری سے بولی۔ اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ پریشان کر رہا ہے۔ وہ اس وقت بہت رو رہا تھا، یہ تو واقعی ہی چپ نہیں ہو رہا۔ شبانو اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ بھابھی یہ شاید بھوکا ہے، میں اس کو فیڈر بنا دیتی ہوں۔ حیات روحان کے رونے کی آواز سن کر اندر چلی آئی۔ بہت بہت شکریہ تمہارا، وہ تلخ ہوئی۔ آپ آرام کریں، میں سنبھال لیتی ہوں اسے۔ وہ پھر بولی۔ میں نے منع کیا نا، جاؤ یہاں سے۔ سحر بری بات بیٹا، ایسے نہیں کرتے۔ جہاں عربی اندر آئی، تم آرام کرو، اسے میں اور حیات سنبھال لیں گی۔ جاؤ حیات، فیڈر بناؤ اس کی اور روحان کو باہر لے آؤ تاکہ یہ آرام کر لے۔ جی۔ وہ فیڈر بنانے چلی گئی۔ تم آرام کرو اور غصہ کم کیا کرو ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ یہ بول کر لائٹ آف کر کے باہر نکل گئی اور ساتھ میں ہی شہبانو بھی۔ بھابھی اٹھ جائیں، 7 بج گئے ہیں۔ حیات سحر کے روم میں کھانا لے کر آئی، ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ روحان کہاں ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ تو سو رہا ہے دادو کے روم میں، آپ اس کی فکر مت کریں، فریش ہو کر کھانا کھا لیں، اور میں نے میڈیسن بھی نکال دی ہے، کھا لیجیے گا۔ اس نے کھڑکی سے پردے ہٹائے۔ اور بھائی جان آ گئے ہیں، آ جائیں گے تو میں انہیں کھانا نکال دوں گی، آپ فکر مت کریں، اپنی طبیعت ٹھیک کریں بس۔ وہ یہ بول کر باہر نکل گئی۔ بھیا کیا ہوا اسے؟ سائلم روحان کو گود میں لیے لانچ میں ٹہل رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔ پتہ نہیں یار، روئے جا رہا ہے، چپ ہی نہیں ہو رہا۔ سحر سو رہی ہے، وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، اس لیے میں اسے باہر لے آیا۔ اچھا آپ مجھے دے دیں اور آپ جا کر سو جائیں، میں اسے سلا دوں گی، آفس جانا ہوگا آپ کو صبح، تو آپ جا کر سو جائیں۔ وہ اسے گود میں لیتے ہوئے بولی۔ تھینکس، وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور حیات اسے لے کر روم میں آ گئی۔ زاویہ بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ تم اسے یہاں کیوں لے آئی؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ بھیا اس کو سنبھال رہے تھے، انہیں آفس جلدی جانے کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، اس لیے میں اسے یہاں لے آئی۔ اچھا۔ حیات نے روحان کو صوفے پر لٹایا اور خود قالین پر بیٹھ گئی۔ تم اسے بیڈ پر لٹا دو اور خود بھی آ جاؤ۔ حیات نے حیرت سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، آ جاؤ۔ وہ یہ بول کر ٹی وی دیکھنے لگ گیا۔ وہ اسے لے کر بیڈ پر آ گئی۔ حیات آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ نادر شاہ نے صبح ناشتے پر اسے پوچھا۔ روحان رو رہا تھا ساری رات، اس لیے جاگ رہی تھی، پھر فجر کی اذان ہو گئی، اس لیے میں سوئی نہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا۔ وہ غصے سے شہربانو کو گھورنے لگے۔ وہ نظریں چگا گئی، ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آئی۔ زاویہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ حیات کی عادت تھی، وہ زاویہ کے اٹھنے سے پہلے اس کی ضرورت کی ہر چیز سامنے نکال دیتی تھی تاکہ زاویہ کو مشکل نہ ہو۔ وہ بیڈ پر روحان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ زاویہ نے اسے آئینے میں دیکھ رہا تھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ بی بی جی کھانا کیا بنانا ہے؟ نجمہ دروازے پر دستک دے کر بولی۔ اس نے سر اٹھایا۔ میں نے آپ کو منع کیا ہے نا، مجھے بی بی جی مت کہا کریں، میں بھی آپ کے لیے حیات ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اچھا۔ وہ مسکرائی۔ اور کھانا آنٹی سے پوچھ لیں اور مجھے ایک سر درد کی میڈیسن لا دیں، پر آپ کی الماری میں میڈیسن باکس ہے نا، آپ مجھے نہ نیچے سے لا دیں۔ جی۔ وہ یہ بول کر چلی گئی۔ زاویہ نے مجھے اپنی چیزیں یوز کرنے سے منع کیا ہے، یہ بات کس کس کو بتاؤں، اس نے دل میں کہا اور ایک نظر زاویہ پر ڈالی۔ وہ شیشے سے اسے دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً سے نظریں جھکا لیں۔ حیات ایک بات کہوں؟ زہرا اس سے بولی۔ اس وقت ان کے کمرے میں موجود تھی، ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ جی جی دادی جان بولیں۔ وہ پیر دباتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ مجھے پتہ ہے تمہاری شادی کیسے ہوئی ہے زاویہ سے۔ حیات نے حیرت سے ان کے طرف دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ پر جو بھی ہوا، جیسا بھی ہوا، لیکن اب وہ تمہارا شوہر ہے، اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں بیٹا، وہ پیار سے بولی۔ میں تو جب سے آئی ہوں تمہیں سب کی خدمتیں کرتا دیکھ رہی ہوں، تم نے سب کا خیال رکھ رہی ہو۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جاؤ شاباش، دیکھ کر آؤ زاویہ آیا یا نہیں؟ جی میں دیکھ کر آتی ہوں، وہ بیڈ سے اترتے ہوئے بولی۔ ہاں جاؤ، وہ مسکرائی۔ وہ روم سے نکل کے لانچ میں آئی۔ نجمہ زاویہ کو پانی کا گلاس دے رہی تھی۔ وہ آفس سے آ کر صوفے پر بیٹھا اپنی ٹائی کی ناک ڈھیلی کر رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ میں کب سے آیا ہوا ہوں، کوئی ہوش ہے تمہیں یا نہیں؟
وہ پانی پی کر حیات کو دیکھ کر غصے سے بولا، سوری، میں دادی کے پاؤں دبا رہی تھی۔ دادی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں کھانا لگاتی ہوں، آپ جب تک فریش ہو جائیں۔ وہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا حیات کو ڈانٹنے کا۔ وہ تو میری دادی کے پاؤں دبا رہی تھی اور میں نے اسے خواہ میں ڈانٹ دیا، حد ہو گئی۔ اس نے سر جھکا کر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور دل میں خود سے بولا، حیات، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، وہاں سے امی کی طرف چلی جاؤں گی، تم روحان کو سنبھال لو گی نا؟ سحر ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی سارم کے ساتھ۔ جی بھابی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، میں سنبھال لوں گی اسے، اب آرام سے جائیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، تھینکس۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ بھابی، تھینکس تو مجھے کہنا چاہیے، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا۔ سحر شرمندہ سی ہوگی۔ اب جائیں بھابی، ورنہ ٹائم نکل جائے گا، وہ مسکرا کر بولی اور وہ لوگ باہر نکل گئے۔ حیات جہاں آرا کے روم میں آئی، جی دادی، آپ اوپر کیوں آئی؟ مجھے بلا لیتی، وہ روحان کو فیڈر پلا رہی تھی۔ بیٹھی رہو، میں اکیلی بور ہو رہی تھی، اس لیے سوچا آج تمہارے کمرے کو دیکھ لوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جی، وہ مسکرا گئی، یہ چادر یہاں کیوں رکھی ہے؟ انہوں نے صوفے پر رکھی چادر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ یہ دادی، وہ جھجکی، تم یہاں سوتی ہو؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ اور یہ کپڑے کس کے ہیں؟ انہوں نے ایک کونے میں رکھے ہوئے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ میرے ہیں دادی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ یہ الماری میں کیوں نہیں رکھے تم نے؟ حیات خاموش رہی۔ جہاں آرا نے اس کی خاموشی کا مطلب سمجھ گئی۔ زاویار نے منع کیا ہے آنٹی۔ وہ کچن سے نکل کر شاہ بانو کے پاس آئی۔ بولو، انہوں نے رک کر کہا۔ آنٹی، میں ایک کال کر لوں ثریا آنٹی کو؟ جب سے یہاں آئی ہوں ایک بار بھی اس سے بات نہیں کی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، لینڈ لائن کا بل آتا ہے، وہ کون بھرے گا؟ عثمان صاحب، وہ تنزیہ بولی، اور اگر زیادہ ہی ان کی یاد آ رہی ہے تو واپس چلی جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، نہ زاویار کو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ وہ کچھ نہیں بولی، انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ آپ؟ وہ مڑ کر زاویار کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی اور شاہ بانو کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس نے اپنے آنسو چھپائے۔ تو میرے سیل سے کال کر لو۔ اس نے اپنا موبائل جیب سے نکال کر اسے دینا چاہا۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں کرنی، تھینکس۔ وہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ دوسرے دن نجمہ نے حیات کو آ کر بتایا کہ اس کے گھر سے کال آئی تھی، وہ کھانا بنا رہی تھی۔ ثریا آنٹی کی کال تھی، وہ خوشی سے بولی۔ ہاں تم جاؤ، میں کھانا دیکھتی ہوں۔ وہ خوشی سے فون کی طرف بھاگی۔ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ اس نے ریسیور اٹھا کر سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ زاویار اور باقی سب کیسے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں ٹھیک ہوں، باقی سب بھی ٹھیک ہیں۔ زاویار تو ٹھیک رہتا ہے نا تمہارے ساتھ؟ وہ فکر سے بولی۔ جی آنٹی، میرے ساتھ سب ٹھیک رہتے ہیں۔ اور انکل کیسے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اسی وقت شاہ بانو اپنے کمرے سے نکلی۔ ان کی نظریں حیات پر پڑی۔ وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ حیات نے انہیں دیکھا، غصے میں تھی۔ آنٹی، میں تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں، اپنا اور انکل کا خیال رکھیے گا۔ چلو ہاں چلو، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ جی، اس نے یہ کہہ کر ریسیور رکھا۔ تھوڑی دیر اور بات کر لیتی، اس کا بل بھی تو عثمان صاحب نے بھرنا تھا، وہ تنزیہ بولی۔ ثریا آنٹی نے کال کی تھی، میں نے نہیں۔ جاؤ کچن میں، وہ غصے سے بولی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کیا ہوا ہے آنٹی آپ کو؟ کیا آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے؟ شام کا وقت تھا۔ شاہ بانو لان میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ وہ پھر بولی۔ ہاں چائے بنا دو، اور ایک سر درد کی میڈیسن بھی لے آؤ۔ جہاں آرا بھی لان میں آ گئی اور شاہ بانو کے برابر میں پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ آپ کے لیے لاؤں؟ اس نے ان کو سہارا دیتے ہوئے کہا۔ ہاں لے آؤ بیٹا۔ وہ اندر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ شاہ بانو بالکل خاموش بیٹھی رہیں۔ تبھی جہارا نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بات چھیڑ دی۔ زہر کی طرح حیات بھی تمہاری بہو ہے شاہ بانو؟ وہ میری بہو نہیں، انہوں نے غصے سے جواب دیا۔ ایسا نہیں ہوتا شاہ بانو، وہ ان کے غصے کے پیش نظر نرمی سے سمجھانے لگی۔ نہیں، کبھی نہیں، انہوں نے سر اٹھا کر کہا۔ میں نے زاویار کی بیوی کے لیے کیا کیا نہیں سوچا ہوا تھا، ایک فیشنیبل لڑکی، امیر ماڈرن گھرانے کی، لیکن اس کے نصیب میں یہ لکھی ہوئی تھی۔ جہاں آرا ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنٹی چائے اور میڈیسن؟ وہ میز پر ٹرے رکھ کر ان کی طرف چائے کا کپ بڑھاتی ہوئی بولی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھے بنا چائے اور میڈیسن لے لی۔ ان کو چائے دے کر وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن جہاں آرا جانتی تھی کہ اس نے ان کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ رات کے 1 بجے زاویار گھر آیا۔ وہ جب بھی گھر آتا حیات کو اپنا منتظر پاتا، پر آج وہ لاؤنج میں تھی نہ کچن میں۔ وہ اوپر اپنے بیڈ روم میں آیا، دروازہ کھولا۔ حیات فرش پر بیٹھی، بیڈ پر سر ٹکائے زور و قطار رو رہی تھی۔ وہ گھبرا گیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ یہ ایسے کیوں رو رہی ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔
حیات نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی دودھ جیسی رنگت سفید سرخ ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ کسی نے کچھ کہا تمہیں؟ کیوں، کیا تھا وہ سب کچھ آپ نے میرے ساتھ؟ وہ روتے ہوئے چلائی۔ ہوا کیا؟ وہ حیران ہوا۔ آنٹی نے آپ کے لیے کیا کیا سوچا ہوا تھا، ایک امیر، ماڈرن اور فیشنیبل گھرانے کی لڑکی جس سے وہ آپ کی بڑی دھوم دھام سے شادی کرواتی، لیکن آپ نے میری زندگی تو برباد کی، ساتھ میں اپنی بھی کر لی۔ کیا کہا موم نے تم سے؟ اس نے غصے میں کہا۔ پتہ نہیں آنٹی مجھے اتنا برا کیوں سمجھتی ہے، میں اتنی بھی بری نہیں ہوں جتنا آپ اور وہ سب سمجھتے ہیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے حیات کو کسی نے بھی کچھ بولا وہ کبھی نہیں روئی، لیکن آج وہ بہت رو رہی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میری زندگی برباد کر کی، اس گھر کے لوگ اور آپ مجھے کبھی نہیں اپنائیں گے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ صحیح کہا تم نے، زاویار کی آواز پر وہ پلٹی، وہ بھی کھڑا ہوا اور اس کی طرف مڑا۔ میں نے ہم دونوں کی زندگی برباد کر لی۔ کاش اگر اسی وقت مجھے پتہ چل جاتا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تو یہ سب کچھ کبھی نہیں ہوتا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر بولا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ زاویار کو مجھ سے پیار ہو گیا؟ میں نے ٹھیک سنا، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تبھی مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا۔ میں نے ایسی خوبصورتی، ایسی سادگی کہیں نہیں دیکھی تھی، لیکن میں نے اپنے دل کی نہیں سنی، میں نے ہر بات دل کی بات کو جھٹلا دیا۔ تمہیں پانا چاہا تو صرف ایک رات کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرا یقین کبھی نہیں کرو گی، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ اپنی حرکتوں پر بھی شرمندہ ہوں اور اس سب کے لیے میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن وہ پیچھے ہو گئی اور باہر نکل گئی۔ وہ کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ حیات تمہاری آنکھیں اتنی سوجی کیوں ہوئی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ وہ سحر کا ناشتہ اس کے کمرے میں دینے گئی تھی۔ نہیں بھابی، ویسے ہی۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تم ساری رات روتی رہی ہو۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ یہ کہہ کر واپس مڑی۔ کچھ چاہیے تو بتا دیجیے گا، اور باہر نکل گئی۔ سحر کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ خود غلط تھی۔ حیات اتنی بری بھی نہیں ہے جتنا میں سوچتی ہوں۔ آج میری سوچ اس کے لیے بدل گئی۔ وہ دل میں مسکرا کر بولی۔ آنٹی کیا ہوا، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ وہ کچن میں آئی تو وہ برتن دھو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، اپنے کام سے کام رکھو، یہ میرا گھر ہے، جہاں میری مرضی جاؤں یا نہ جاؤں۔ نجمہ، نجمہ کہاں ہو بھئی تم؟ جلدی آؤ۔ وہ اسے جواب دے کر نجمہ کو پکارنے لگی اور فریج کی طرف بڑھ گئی۔ میں پانی دے دیتی ہوں۔ وہ پھر بولی۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی بات، مجھے تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں ہے، تمہیں صرف نادر کی وجہ سے برداشت کر رہی ہوں، ورنہ کب کا تمہیں اس گھر سے باہر نکال کرتی۔ انہوں نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اتنے میں نجمہ بھی کچن میں آ گئی۔ تم نے سر درد کی دوائی کہاں رکھی ہے؟ انہوں نے نجمہ سے پوچھا۔ بی بی جی، میں نے آپ کے کمرے کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھی تھی، لیکن وہاں نہیں ہے، جلدی سے دوا میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ نجمہ آپی، میں چائے بنا رہی ہوں، آپ دوا لے آئیں جب تک، حیات نے نجمہ سے کہا اور چائے بنانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد نجمہ دوا لے آئی۔ زاویار صاحب آ گئے ہیں، نجمہ نے ہارن کی آواز سن کر کہا۔ آپ انہیں کھانا دے دیجیے گا، میں یہ چائے اور دوا آنٹی کو دے دیتی ہوں۔ وہ چائے کا کپ اور دوا ٹرے میں رکھ کے باہر نکل گئی۔ آنٹی چائے۔ وہ شاہ بانو کے روم کے دروازے پر دستک دیتی ہوئی بولی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، انہوں نے غصے میں کہا۔ آنٹی پلیز غصہ نہ کریں۔ وہ ان کے پاس آئی۔ درد اور بڑھ جائے گا، پلیز یہ میڈیسن اور چائے لے لیں۔ انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کپ اٹھا لیا۔ میڈیسن اس کے ہاتھ سے لے کر کھا لی۔ آپ لیٹ جائیں، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ شاہ بانو بغیر کچھ کہے لیٹ گئی اور وہ ان کا سر دبانے بیٹھ گئی، ان کا سر دبانے لگی۔ زاویار یہ سب کچھ سیکھ رہا تھا، اسے حیات بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے کھانا کھا کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حیات شاہ بانو کے روم سے نکلی اور لاؤنج میں آئی۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا، صرف زاویار کھانا کھا رہا تھا۔ آپ جا کر سو جائیں، میں یہ سب اٹھا لوں گی، وہ نجمہ کے پاس آ کر بولی، جو ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ تم نے کھانا کھایا؟ زاویار نے اس سے پوچھا۔ نہیں، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ تو کب کھاؤ گی؟ وہ تھوڑا ناراض ہوا۔ آ جاؤ کھا لو، سب تو سو رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ نہیں، میں بعد میں کھا لوں گی، وہ یہ بول کر کچن میں چلی گئی۔ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ آنٹی آپ باہر کیوں آ گئیں؟ میں ناشتہ اندر لا رہی تھی، حیات ڈائننگ ٹیبل میں آتی ہوئی شاہ بانو سے بولی۔ نہیں، اب درد ختم ہو گیا ہے، انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ حیات تم اتنی سادہ کیوں رہتی ہو؟
جہاں آرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہی نہیں تم اس گھر کی بہو ہو۔ جی، وہ دھیرے سے بولی۔ جاؤ تیار ہو کر آؤ، انہوں نے پھر سے کہا۔ اس نے نظریں اٹھا کر زاویار کو دیکھا جس کی نظریں بھی اسی پر تھیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو حیات؟ جاؤ تیار ہو کر آؤ۔ دادی، فارغ ہو کر تیار ہو جاؤں گی۔ نہیں، ابھی ہو کے آؤ۔ جاؤ، شاباش۔ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے دادی، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ کیا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں؟ حیرت سے انہوں نے کہہ کر شاہ بانو کی طرف دیکھا۔ شاہ بانو اور زاویار نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ ڈیڈ، 5 دن بعد روحان کا برتھ ڈے ہے، وہ 1 سال کا ہو جائے گا۔ اس کی فرسٹ برتھ ڈے ہے تو میں سوچ رہا تھا ایک پارٹی آرگنائز کروں۔ سارم نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، ہمارے پہلے پوتے کی برتھ ڈے ہے، خوب اچھی طرح کریں گے۔ نادر شاہ خوش ہو کر بولے۔ دادی آپ فکر نہ کریں، میں اور حیات کو بالکل اپنی طرح بنا دوں گی۔ سحر مسکرا کر بولی۔ میں اس کو ایسی جویلری، کپڑے دلا دوں گی، لوگ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ شاہ ہاؤس کی دوسری بہو ہے۔ نہیں بھئی نہیں، حیات کو شاپنگ تو میں خود کرواؤں گا، وہ اس پر نظریں جما کر بولا اور حیات نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ اوہ دیور جی جیسی، سحر نے شوخ لہجے میں کہا۔ سب مسکرا دیے۔ وہ کچن میں آ گئی۔ زاویار رات 12 بجے گھر آیا۔ آج پھر حیات نظر نہیں آئی۔ وہ روم میں آ گیا، صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ فکر سے بولا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ وہ پیار سے بولا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ یہ کیسے جلا؟ وہ غصے سے بولا۔ یار مجھے کال کر دیتی، میں جلدی آ جاتا۔ وہ رو رہی تھی۔ چلو۔ اس نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر نیچے کا رخ کیا۔ زاویار، شاہ بانو نے اس کو پیچھے سے آواز دی، لیکن وہ تب تک جا چکا تھا۔ یہ اتنی رات کو کہاں گیا ہے؟ وہ تجسس سے بولی۔ زاویار، کہاں گئے تھے تم؟ وہ واپس آیا تو سب جاگ رہے تھے۔ میں حیات کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ نادر شاہ نے پوچھا۔ اس کا ہاتھ جل گیا ہے کھانا بناتے ہوئے، زاویار نے غصے سے کہا۔ ارے حیات، بتا تو دیتی، بتایا کیوں نہیں؟ جہاں آرا بولی۔ کس کو بتاتی، کون سنتا اس کی بات؟ وہ پھر غصے سے بولا۔ سب کی حیرت عروج پر تھی۔ موم آج کے بعد یہ گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرے گی۔ بھابھی بھی اس گھر کی بہو ہیں، نہ وہ بھی کوئی کام نہیں کرتی تو حیات بھی اس گھر کی بہو ہے، بیوی ہے میری، آج کے بعد یہ کوئی بھی کام نہیں کرے گی۔ وہ غصے سے یہ کہہ کر حیات کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چلا گیا۔ نادر اور جہاں آرا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اوپر آ کر اس نے حیات کو بیڈ پر بٹھایا، پانی کا گلاس دیا، ہاتھ میں میڈیسن نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے میڈیسن کھائی اور گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ ڈریسنگ کے پاس جا کر اپنی واچ اتارنے لگا۔ آپ کو کھانا لا دوں؟ وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ وہ اس کی طرف مڑا۔ سوری یار، تمہیں میری وجہ سے بہت تکلیف پہنچتی ہے، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ آپ ایسے مت بولے، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ میں ٹھیک ہوں، کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے۔ یار تم میری اتنی فکر مت کیا کرو، میری فکر کرنے والے بہت ہیں، پر تمہاری فکر کرنے کے لیے صرف میں ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ تک لایا۔ تم آرام کرو اور بیڈ پر ہی سونا۔ پر آپ، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ میں بھی سو جاؤں گا، تم سو جاؤ۔ شاباش۔ اور پھر اس نے حیات کو لٹایا، اس پر بلینکٹ اڑایا اور لائٹ آف کر دی۔ صبح ناشتے پر سحر نے زاویار سے کہا، آج تم آفس مت جانا، ہمیں شاپنگ پہ لے چلنا۔ اچھا۔ اس نے نوالہ منہ میں ڈالا۔ حیات کہاں ہے؟ زاویار، شاہ بانو نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ سو رہی ہے موم۔ تبھی وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ سوری میں لیٹ ہو گئی، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، نادر شاہ نے نرمی سے کہا۔ آپ کا ہاتھ کیسا ہے اب؟ جہاں آرا نے پوچھا۔ ٹھیک ہے اب، وہ بولی اور کچن میں جانے کے لیے بڑھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ شاہ بانو نے پوچھا۔ میں کچن میں۔ وہ مڑی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ مسکرائی۔ آؤ بیٹھو، ناشتہ کرو سب کے ساتھ۔ جی، وہ حیرت سے بولی۔ باقی سب بھی حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آؤ زاویار کے پاس بیٹھو۔ اس نے حیرت سے سبھی کی طرف دیکھا۔ زاویار نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور آ کر برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ابھی زاویار ہمیں شاپنگ پر لے کر جائے گا اور تم بھی چلنا، سحر نے مسکرا کر بولی۔ جی، وہ یہ کہہ کر نظریں جھکا گئی۔ ناشتہ کر کے ڈائننگ ٹیبل سمیٹ کر وہ اپنے روم میں آ گئی۔ زاویار بیڈ پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ اندر آ گئی اور اپنے کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ بظاہر تو ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں حیات پر تھیں۔ وہ اٹھا اور وارڈروب کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ یہ رہے تمہارے کپڑے، وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اطمینان سے بولا۔ وہ پلٹی۔ یہ یہاں کیسے؟ میں نے نہیں رکھے، وہ خود سے بولتی ہوئی وارڈروب تک آئی اور وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ یہ یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے اس سے پوچھا۔ سوری، مجھے نہیں پتا یہ یہاں کس نے رکھے ہیں،
ابھی ہٹا دیتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی۔ زاویہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ میں نے رکھے ہیں۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اچھا نہیں لگا، میری بیوی کے کپڑے ایسے پڑے ہوئے تھے۔ وہ مسکرایا۔ تم تیار ہو کر آؤ، میں نیچے ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر کی جانب بڑھ گیا اور وہ بس اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر نیچے آئی۔ سحر بھی اپنے روم سے نکل کر آئی۔ سحر نے لانگ شرٹ ٹائٹ پہن رکھا تھا، گلے میں ہلکا سا مفلر تھا، ہاتھ میں خوبصورت تھا ہینڈ بیگ پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بال جن میں اسٹیپ کٹنگ ہوئی تھی کھلے ہوئے تھے، آنکھوں پر خوبصورت سا سن گلاسز لگا ہوا تھا، خوبصورت سی نازک سی سینڈل پہنی ہوئی تھی، وہ بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ حیات نے روٹین کی طرح سر پہ دوپٹہ اوڑھا تھا، پر وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ سحر اتنی اسٹائلش اور ماڈرن تھی، اسے اس کے ساتھ جاتے ہوئے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ موم دادو ہم جا رہے ہیں، آپ لوگ ریحان کا خیال رکھیے گا، وہ سن گلاسز بالوں میں اٹکاتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں تم لوگ جاؤ، آرام سے شاپنگ کر کے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں، جہاں آرا نے کہا۔ اوکے تھینک یو، چلیے حیات، زاویہ ویٹ کر رہا ہوگا، باتیں سنائے گا اگر تھوڑی بھی دیر ہوئی تو، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے پیچھے حیات بھی آگے بڑھ گئی۔ زاویہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کیا ہے بھابھی، کب سے ویٹ کر رہا ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ کیا ہو گیا زاویہ، کیا تیار بھی نہیں ہوتی، سحر ناراض ہوئی۔ ایک تو لڑکیوں کو مارکیٹ جانے کے لیے بھی تیار ہونا پڑتا ہے، نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اس نے سر جھٹکا۔ لو بھئی، ابھی تو تمہاری بیوی نے شاپنگ کی بھی نہیں، تمہارا یہ حال ہے، اچھا بھئی اب چلیں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ چلو حیات آگے بیٹھ جاؤ۔ نہیں نہیں بھابھی، آپ بیٹھ جائیں، میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں، وہ پیچھے کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ ارے کیا ہو گیا ہے، بیٹھ جاؤ، اس نے دوبارہ کہا۔ وہ ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی، زاویہ نے اس کے بات کاٹ دی۔ وہ نہیں بیٹھے گی بھابھی، میں جانتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ نظریں جھکا گئی اور اندر بیٹھ گئی اور سحر آگے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ اب ان کی گاڑی ایک کشیدہ روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ زاویہ کی نگاہیں فرنٹ مرر کے ذریعے حیات پر ٹکی ہوئی تھی، وہ گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی گاڑی ایک ہائی فائی مال کے آگے رکی۔ زاویہ نے گاڑی پارک کی اور وہ تینوں مال میں داخل ہوئے۔ مال کا مینیجر ان کے پاس آیا، وہ زاویہ سمیت پوری شاہ فیملی سے واقف تھا۔ وہ ان تینوں کو ساڑی سیکشن میں لے آیا، جہاں انتہائی خوبصورت ساڑیاں تھیں۔ سحر نے حیات کے لیے خوبصورت ساڑیاں کھلوائیں۔ حیات کو شاپنگ کرنے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ زاویہ نے اس کے لیے ایک پرپل اور سلور کلر کی ساڑی پسند کی، جس پر ستاروں کا خوبصورت کام تھا۔ سحر نے لال کلر کی ساڑی پسند کی۔ پھر وہ لوگ ریڈی میڈ کپڑوں کے سیکشن میں آ گئے۔ حیات سوٹ پسند کرو، سحر نے خوش دلی سے کہا۔ نہیں بھابھی، بس کافی ہے، وہ جھجکی۔ بھابھی چھوڑیں اسے، میں پسند کرتا ہوں اس کے لیے، زاویہ نے مسکرا کر کہا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ پھر اس نے حیات کے لیے 5 خوبصورت سوٹ لیے۔ پھر ان لوگوں نے جیولری اور سینڈل لی۔ شاپنگ کر کے وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے۔ کچھ ہی دیر میں 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکے، اندر گئے اور کھانا آرڈر کیا۔ کھانا بہت مزے کا تھا۔ کھانا کھا کر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا، حیات دل میں بول کر مسکرائی۔ وہ اس کی یہ مسکراہٹ زاویہ نے دیکھ لی۔ ریحان کی برتھ ڈے کا دن بھی آ گیا۔ شاہ ہاؤس خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، کسی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ زاویہ بلیو پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، کوٹ کی پاکٹ میں سلور رومال سجا ہوا تھا، وہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں پہ برش پھیر رہا تھا۔ زاویہ بس کرو، کتنا تیار ہو گئے، سحر ان کے روم میں آ کر بولی۔ اس نے لال کلر کی سہڑی پہنی ہوئی تھی، جس پر پارلر کے میک اپ اور ہیئر سٹائل بنوایا ہوا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا ہو گیا بھابھی، صبح سے کام ہی کر رہا تھا، ابھی آیا ہوں، وہ تب کیا۔ اچھا بھئی اب نیچے چلو، کوئی تمہارا ویٹ کر رہا ہے، وہ مسکرائی۔ کون، وہ ناسمجھی سے بولا۔ سحر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے لاؤنج میں لے آئی، جہاں سب موجود تھے۔ حیات نے وہی ساڑی پہنی ہوئی تھی جو زاویہ نے اسے دلائی تھی، پارلر سے میک اپ، ہیئر سٹائل بنوایا ہوا تھا، وہ کہیں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، جہاں آرا نے اسے پیار کیا۔ ہاں حیات، آج میں فخر سے کہوں گی کہ یہ میری دوسری بہو ہے، شاہ بانو نے مسکرا کر کہا۔ حیات کتنی اچھی ہے، مجھے آج پتہ چلا، پر انسان کی خوبصورتی کچھ نہیں ہوتی، اس کا دل صاف ہونا چاہیے، اور آج حیات نے مجھے یہ بات سمجھا دی، وہ دل ہی دل میں بولی۔ ڈیڈ بلا رہے ہیں سب کو، سارم لاؤنج میں آیا، سب مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ ہاں ہاں چلو، جہاں آرا نے کہا، اور سب باہر کی جانب نکل گئے۔ حیات جا ہی رہی تھی، تبھی زاویہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو روکا۔ اس نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ اس
وہ اس پر نظریں جما کر بولا۔ وہ شرما گئی۔ آج تو تم میری وائف لگ رہی ہو۔ وہ مسکرایا۔ چلیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں باہر آ گئے۔ شاہ بانو نے اسے اپنے ساتھ لے گئی اور اسے سب سے ملوانے لگی۔ وہ بہت خوش تھی آج۔ آنٹی میں آتی ہوں۔ اس نے عثمان اور ثریا کو آتا دیکھا تو شاہ بانو سے بولی۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہیں آنٹی آپ؟ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہاں، آج ہماری بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ عثمان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ مسکرا دی۔ کیسے ہیں انکل آپ؟ زاویار ان کے پاس آ کر بولا۔ ٹھیک ہیں۔ عثمان اور ثریا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ آئیں بیٹھیں، موم ڈیڈ کو بلا کر لاتا ہوں۔ عثمان صاحب زاویار کے رویے پر حیران تھے۔ وہ کبھی ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، ان سے بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اتنا بدل گیا تھا، اس بات کی گواہی حیات کی مسکراہٹ دے رہی تھی۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ حیات نے شہریار سے پوچھا۔ اس نے اس کے فنکشن سے ہٹا کر بلایا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ اسے دیکھ کر بولا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں یار، جس دن سے تم میری زندگی سے گئی ہو، ہر خوشی مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے شاید۔ میں نے کبھی تمہیں بد دعا نہیں دی۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتی کیا؟ وہ تھوڑا سا اس کے پاس ہوا۔ تم یقین نہیں کرو گی، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں چاہتا۔ بچپن سے تمہیں پیار کیا ہے میں نے، تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں چاہا تھا۔ تم میری زندگی تھے۔ مجھے معاف کر دو یار۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ زاویار نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی۔ اس نے چھپ کر ان کی ساری باتیں سن لی تھی۔ پہلی بار کسی سے سچا پیار ہوا تھا، لیکن یہ سب وہ دل میں بولا۔ جب سے میری زندگی میں سب ٹھیک ہو رہا تھا، سارے گھر والے مجھے اپنانے لگے ہیں، تو شہریار کیوں آیا میری زندگی میں؟ وہ ٹیرس پر کھڑی تھی سردی میں، وہ رو رہی تھی۔ حیا، یہاں کیوں کھڑی ہو سردی میں؟ جہاں آرا ٹیرس پہ آئی دادی۔ اس نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس روتی رہی۔ اچھا چلو روم میں چلو، بہت ٹھنڈ ہے۔ وہ اسے اپنے روم میں لے آئی، بیڈ پر بٹھایا اور پانی پلایا۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ کیا بتاؤں دادی، وہ روتے ہوئے بولی۔ میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ آج جب سب کچھ بھول گئی تھی تو کیوں؟ شہریار میری زندگی میں آیا ہے۔ ایک زاویار ہیں جنہیں ہمیشہ سے میری خوبصورتی سے پیار رہا ہے، اور ایک شہریار جو میرا منگیتر ہونے کے باوجود مجھے کسی اور کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک نے مجھ سے بیچا، دوسرے نے خریدا۔ وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پر حیات، اتنا سب ہونے کے بعد زاویار تم نے اپنایا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو تم کہاں جاتی؟ وہ تمہارا شوہر ہے اور اب تمہاری طرف مائل بھی ہونے لگا ہے۔ انہوں نے اسے الگ کیا، اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں اسے تھوڑا سا پیار دے کر تو دیکھو، وہ ساری زندگی کے لیے تمہارا ہو جائے گا۔ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی بس۔ فنکشن والی رات سے جب سے زاویار نے حیات اور شہریار کو ساتھ دیکھا تھا، ایک عجیب سی فیلنگ تھی کہ کہیں حیات اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے، پر اس کے موڈ سے اسے ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ زاویار سے ناراض ہے۔ وہ جیسے پہلے اس کا خیال رکھتی تھی، ویسے ہی اب رکھ رہی تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ زاویار، حیات نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، وہ چونک گیا۔ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ اگر تم میرا ساتھ رہو گی تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ اس پر نظریں جما کر بولا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، میں نے کہاں جانا ہے؟ وہ مسکرائی۔ وعدہ، مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی نا؟ کبھی نہیں، وہ اطمینان سے بولی۔ وہ نظریں جھکا کر مسکرا گیا۔ آپ کے شوز اور واچ نکال دی ہے میں نے۔ وہ مسکرا کر ٹائی باندھنے لگا۔ وہ اس کی تیاری میں مدد کرنے لگی۔ میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ آپ بھی، وہ مسکرا دی۔ وہ پھر مسکرا کر باہر نکل گیا۔ شام کے 5 بجے وہ لان میں گھاس پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سردیوں کی شام میں اسے باہر بیٹھنا اچھا لگتا تھا۔ تبھی شہریار نے اسے پکارا۔ تم یہاں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ میں جانتا ہوں تم اس ٹائم مجھے یہیں پہ ملو گی، تو میں تم سے ملنے آ گیا۔ وہ اس کے تھوڑا قریب آیا۔ میں اپنی زندگی کا آخری فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ مطلب میں یہ چاہتا ہوں، اس گھر کے لوگوں کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے، تم یہاں کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ تم زاویار سے ڈیورس لے لو، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ میں جانتا ہوں
تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اس نے غصے میں کہا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا، یہ تو تم بھی جانتی ہو اور میں بھی۔ زاویہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اس کو تم سے کیا چاہیے، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ کبھی بھی کسی ایک لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ ایک دن تمہیں چھوڑ دے گا۔ بس شہریار، ایک اور لفظ بھی مت کہنا زاویہ کے لیے۔ یار میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کے بازو پکڑ کر بولا، وہ چھوڑ دے گا تمہیں۔ شہریار چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے لگی۔ یار تم سمجھ کیوں نہیں رہی، وہ تمہیں پسند نہیں کرتا۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے بولا، تم اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ تمہیں ابھی تک اپنی نوکرانی سمجھتا ہے، ہمیشہ وہی سمجھتا رہے گا۔ اس نے غصے سے کہا۔ حیات نے ایک تھپڑ اس کی گال پر دے مارا۔ اس کی برداشت کی لمٹ ختم ہو چکی تھی۔ شہریار نے اسے گھورا۔ بہت ہوگی تمہاری بکواس، تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ دل چاہا کسی کو دے دیا، جب دل چاہا اپنا لیا۔ میری اپنی کوئی فیلنگز نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ وہ غصے میں روتے ہوئے بولی۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا کچھ نہیں تم نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تمہاری ہونے والی بیوی تھی، لیکن تم نے پیسوں کی خاطر مجھے بیچ دیا۔ یہ پیار کرتے تھے تم مجھ سے؟ اس کی نظریں جھک گئی۔ جب تمہیں زاویہ میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی، اور آج جب انہوں نے مجھے دل سے اپنا لیا تو تمہیں ان میں برائیاں نظر آ رہی ہیں؟ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا تو تم میری خاموشی کو پیار سمجھ بیٹھے۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تم سے پیار کروں گی؟ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس دنیا میں مجھے جتنی نفرت تم سے ہے شاید ہی کسی سے ہو۔ چلے جاؤ میری زندگی سے۔ میں اور زاویہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم بہت خوش ہیں اپنی زندگی سے، خدا کے لیے آج کے بعد میری زندگی میں کبھی مت آنا۔ یہ کہہ کر وہ اوپر روم کی طرف بھاگ گئی۔ زاویہ نے اس کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ آفس میں کوئی کام نہیں تھا، اس لیے آج وہ جلدی آ گیا۔ وہ مسکرا کر رہ گیا اور اپنے روم میں آیا، جہاں بیڈ پر بیٹھ کر حیات دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے رو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ ہٹائے۔ آپ کب آئے؟ وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ جب تم شہریار کو اپنے دل کا حال سنا رہی تھی۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ آپ نے سب سن لیا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، لیکن مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ دوبارہ رونے لگی۔ ارے وہ رو کیوں رہی ہو؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ بس یار رونا تو بند کرو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ویسے ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ اس نے فوراً اسے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ہاں غلطی تو ہوئی ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر بولا۔ وہ یہ کہ تمہیں اپنی محبت کا اظہار پہلے مجھ سے کرنا چاہیے تھا، اور وہ تم کسی اور کو بتا کر آ گئی۔ وہ مصنوعی ناراض ہوا۔ اوہ زاویہ، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ میں سمجھی پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی مجھ سے۔ یہ تو کوئی چھوٹی غلطی تو نہیں ہے؟ وہ کھڑا ہوا۔ اچھا، وہ مسکرائی۔ جی میڈم۔ اس نے اسے خود سے قریب کیا۔ اب مجھے اپنے دل کا حال بتاؤ، تبھی میرا موڈ ٹھیک ہوگا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ نظریں جھکا کر شرما کر بولی۔ اور میں بھی میری جان۔ اور زاویہ نے اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی پہلی مہر لگائی۔ حیات کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی جو کبھی نہ ختم ہونے والی تھی۔ آج سے اس کی ہر صبح روشن تھی۔